اچھا تصور کریں کہ ایک شخص کسی دفتر کی ایک انتہائی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہے، ہم مطلب اسے باقاعدہ ایک کرسی دی گئی ہے، سامنے میز پر چائے کا کپ بھی رکھا ہے، جسمانی طور پر وہ شخص کمرے میں بالکل موجود ہے اور سب اسے دیکھ بھی رہے ہیں، صحیح. لیکن جیسے ہی وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے نا، کوئی اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دیتا، اس کی آواز کی یا اس کے خیالات کی اس کمرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بظاہر وہ وہاں موجود ہے، لیکن کیا واقعی وہ وہاں موجود ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہرا اور میں کہوں گا بنیادی سوال ہے. صحیح؟ اگر ہم اسے ایک عام زاویے سے دیکھیں تو اس شخص کی وہاں موجودگی ایک ٹھوس مادی حقیقت ہے. ہم، مطلب اسے جھٹلایا تو نہیں جا سکتا نا. بالکل، کرسی پر تو وہ بیٹھا ہی ہے۔ لیکن سماجی اور نفسیاتی زاویے سے دیکھا جائے تو اس کا وہاں ہونا اور نہ ہونا بالکل برابر ہے. اچھا، کیونکہ محض جسمانی موجودگی کافی نہیں ہوتی. مطلب جب تک کہ کسی کو اپنے خیالات کے آزادانہ اظہار کا حق نہ ملے، وہ قبولیت نہ ملے جو اس کرسی پر بیٹھنے کا اصل مقصد تھی. صحیح بات ہے۔ چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسے ذرا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور یہیں سے ہمارا آج کا موضوع باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آج جو مضامین اور تحقیقی نوٹس موجود ہیں نا، ان کا موضوع بظاہر جغرافیہ کا لگتا ہے۔ یعنی جیسے نقشے زمین اور سرحدوں کی بات ہو رہی ہو. بالکل، لیکن در حقیقت یہ انسانی وجود، ہماری شناخت اور معاشرتی رویوں کی ایک انتہائی پیچیدہ کہانی ہے۔ آج ہم نظریاتی نقشہ سازی، یا جسے آئیڈیالوجیکل میپنگ کہتے ہیں، اور اسپیس کی سیاست پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ان کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ محض کسی طبعی جگہ پر موجود ہونے میں اور وہاں اپنی نظریاتی یا سماجی سپیس حاصل کرنے میں دراصل زمین آسمان کا فرق ہے. اور انسان کی تو ہمیشہ سے ایک جبلی ضرورت رہی ہے نا، کہ وہ اپنے ہونے کا ثبوت کسی جگہ سے دے، مطلب کہیں ہونا ہماری زندگی کی سب سے بنیادی اکائی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے. مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہاں کہیں ہونا یا کہیں نہ ہونا محض الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل اور پیچیدہ جغرافیائی اور نظریاتی حالت ہے. اچھا، یہاں مجھے نا تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ مطلب روزمرہ کی گفتگو میں تو ہم عام طور پر جگہ یعنی پلیس اور اسپیس کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دیں یا مجھے تھوڑی اسپیس دیں۔ اگر ایک شخص کو دفتر میں کرسی مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے جگہ مل گئی ہے۔ تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ان نوٹس کے مطابق یہ اتنی بڑی نظریاتی غلط فہمی کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ فرق سمجھنا ہی تو اصل کمال ہے. جو پلیس یا جگہ ہے نا، وہ ایک مکمل طور پر طبعی اور جغرافیائی چیز ہے. یہ سمجھیں کہ وہ ہال ہے یا وہ ڈبہ ہے جسے ہم ناموں سے پہچانتے ہیں. جیسے کوئی عمارت ہو گئی، جو کوئی شہر۔ بالکل، جیسے ٹیکسلا میوزیم، کوئی ہیڈ کوارٹرز یا پاکستان کا نقشہ ہی لے لیں. یہ اینٹوں، مٹی اور زمین سے بنی ہوئی ٹھوس چیز ہے جسے آپ چھو سکتے ہیں. صحیح۔ کہ دوسری طرف جو سپیس ہے وہ ایک غیر مرئی اور نظریاتی ماحول ہے جو اس پلیس کے اندر پروان چڑھتا ہے. یہ وہ ماحول ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اس جگہ کے اندر موجود شخص کتنی ترقی کر سکتا ہے. یعنی اس کی ذہنی بالیدگی کی کیا حد ہوگی؟ جی، اور اسے فیصلہ کرنے کی کتنی خود مختاری حاصل ہوگی. سپیس اینٹوں سے نہیں بنتی، یہ اختیار، آزادی اور سماجی قبولیت سے بنتی ہے. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو طبعی جگہ مل گئی ہے تو یہ قطعاً ضروری نہیں کہ اسے سپیس بھی مل گئی ہو۔ بالکل بھی ضروری نہیں. اور ان ذرائع کے مطابق انسانی جغرافیے کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے. ان نوٹس میں ایک بہت ہی واضح اور تلخ معاشرتی مثال دی گئی ہے، روایتی خاندانی نظام کی. اچھا، وہ جو شادی کے بعد والی مثال تھی؟ جی، فرض کریں کہ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اور وہ ایک نئے خاندان میں جاتی ہے. اسے اس نئے گھر میں رہنے کے لیے ایک کمرہ مل جاتا ہے. یعنی اسے ایک پلیس مل گئی ہے، جی ایک ٹھوس چار دیوالی جہاں اس کا سامان رکھا ہوا ہے۔ بالکل. لیکن اگر ہم اس نظریے کو یہاں اپلائی کریں تو اس کمرے کا ملنا اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اسے اس گھر کے فیصلوں میں شامل بھی کیا جائے گا. واقعی؟ کیا اس عورت کو اس گھر میں اپنا اختیار، اپنی ایجنسی یا فیصلہ سازی کا حق اسی دن مل جاتا ہے؟ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. اسے اس گھر میں اپنی سپیس بنانے کے لیے نا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس نظام کا ایک بااختیار حصہ ہے، بسا اوقات کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں.
اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسے اس سپیس کے حصول کے لیے بیرونی طاقتوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، جیسے کہ جہیز۔ صحیح بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسپیس کو ایک قدرتی حق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ طاقتور اور مہارت یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک جنس یا کموڈٹی بن چکا ہے۔ اور یہاں مجھے تیجما بھارتی کی کتاب مقام یاد آ رہی ہے، جس کا حوالہ ہمارے ذرائع میں بھی موجود ہے۔ جی، وہ ایک زبردست مثال ہے۔ مطلب یہ کتاب کوئی محض اینٹوں اور دیواروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ دراصل ایک عورت کی اپنی پرائیویسی اور اس کی اندرونی دنیا کی جو سپیس ہے نا، اسے بچانے کی جدوجہد ہے۔ وہ کسی عمارت پر قبضہ نہیں چاہ رہی، بلکہ وہ اپنے لیے ایک نظریاتی جگہ اور اپنا اختیار مانگ رہی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس بحث کو تھوڑا مزید آگے بڑھائیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر یہ سپیس اتنی ہی اہم ہے اور یہ غیر مرئی بھی ہے تو اس کی تقسیم کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب وہ کون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ایک گھر میں یا ایک پورے معاشرے میں کس کے پاس کتنی سپیس ہوگی؟ یہ نادیدہ سرحدیں اور نقشے بناتا کون ہے؟ دیکھیں، یہ جو نقشہ سازی کا عمل ہے نا، اسے کارٹوگرافی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نقشہ سازی کبھی بھی ایک غیر جانبدار یا معصوم ٹیکنیکی کام نہیں ہوتا۔ اچھا۔ جی، یہ ایک خالصتاً سیاسی عمل ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون طاقت کے مرکز میں رہے گا اور کس کو حاشیے پر یا مارجن پر دھکیل دیا جائے گا۔ ان دستاویزات کی روشنی میں ہمیں دو طرح کے نقشہ سازوں کا سامنا ہے۔ وہ کون کون سے؟ پہلے تو وہ ہیں جو مادی نقشہ ساز ہیں، جو زمین، وسائل اور جغرافیائی سرحدوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی جو نقشے ہمیں کتابوں اور ایٹلس میں نظر آتے ہیں، جن پر وہ لکیریں کھینچی ہوتی ہیں اور ملکوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہیں ہم نظریاتی نقشہ ساز کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ یا سماجی ڈھانچے ہیں جو زمین کے بجائے ذہنوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ مطلب لوگوں کے تخیل میں نظریاتی لکیریں کھینچتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نظریاتی نقشہ ساز ان مادی نقشہ سازوں سے کہیں زیادہ اثر و رسوخ والے اور بعض اوقات خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ بات رابرٹ فراسٹ کی مشہور نظم کی یاد دلاتی ہے، وہ مینڈنگ وال۔ ہاں، اس نظم کا تذکرہ بھی بہت برمحل ہے۔ اس میں دو پڑوسیوں کا مکالمہ ہے نا۔ ایک پڑوسی مصر ہے کہ اچھی دیواریں اچھے پڑوسی بناتی ہیں اور وہ ہر سال باقاعدگی سے پتھروں کی دیوار کھڑی کرتا ہے، اور دوسرا اس پر سوال اٹھاتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ آخر ہمیں اس دیوار کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیوار بنانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میں کس چیز کو اندر رکھ رہا ہوں اور کس چیز کو باہر نکال رہا ہوں۔ یہ نظم دراصل مادی دیواروں سے زیادہ ہمارے اندر کی ان دیواروں کی عکاسی کرتی ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مگر مجھے یہاں ہلکا سا ایک اختلاف ہے۔ مطلب دیوار تو دیوار ہوتی ہے نا، اگر وہ طبعی ہے، فزیکل ہے، تو بھی لوگوں کو تقسیم تو کر ہی رہی ہے، تو پھر نظریاتی دیوار زیادہ خطرناک کیسے ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی اور مادی دیواروں کا ایک کمزور پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر آتی ہیں۔ چونکہ وہ موجود ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں تو ان پر سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے، ان کے خلاف احتجاج بھی ہو سکتا ہے اور وقت آنے پر انہیں گرایا بھی جا سکتا ہے، جیسے دیوار برلن گرائی گئی۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جو نظریاتی نقشہ سازی ہے نا، وہ انسان کے تخیل میں، اس کے لاشعور کے اندر ہوتی ہے۔ نسلی فخر، ثقافتی شرم اور یہ جو فرقہ وارانہ تقسیم کے اندرونی دیواریں ہیں، یہ بہت خاموشی سے ذہن میں تعمیر ہوتی ہیں۔ واہ! اور یہاں یہ معاملہ انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ زمین یا کاغذ پر لکیریں کھینچنے کا جو عمل ہے وہ تو بہت بعد میں آتا ہے، اصل تقسیم تو پہلے ہی ہمارے دماغوں میں ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ وہ لکیریں جو ہم کاغذ پر دیکھتے ہیں نا، وہ دراصل اسی اندرونی نفرت یا احساس برتری کا محض ایک ثانوی عکس ہوتی ہیں۔ یعنی پہلے دماغ کی نقشہ سازی ہوتی ہے، پھر زمین کی۔ بالکل۔ جب ذہن تقسیم کو قبول کر لیتا ہے تب زمین پر باڑ لگائی جاتی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی تاریخی مثال جوزف کانراڈ کا مشہور ناول ہارٹ آف ڈارکنس ہے۔ ہاں، اس ناول کا حوالہ ان نوٹس میں بہت نمایاں طور پر موجود ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس ناول نے افریقہ کو محض ایک طبعی اور جغرافیائی خطے کے طور پر پیش نہیں کیا تھا۔ کانراڈ نے اپنی تحریر کے ذریعے افریقہ کو ایک پسماندگی اور وحشت کی حالت کے طور پر نقشہ بند کیا۔ یعنی یہ کوئی معصوم کہانی نہیں تھی؟ ہرگز نہیں۔ اس ناول نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک نظریاتی نقشہ بنایا، اور یہی نقشہ آگے چل کر برطانوی سامراج اور ان کے استحصال کا ایک باقاعدہ بلو پرنٹ بنا۔ یہ ان کے لیے ایک جواز تھا کہ وہاں کے لوگ پسماندہ ہیں،
اس لیے انہیں کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ذہنوں کو کنٹرول کرنے والی بات ہو گئی، اور جب ہم ذہنوں کے کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نوٹس ہمیں 1967 کی ایک مشہور کانفرنس کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جانز ہاپکنس کانفرنس۔ جی، اسے ان دستاویزات میں ایک تاریخی سنگ میل کہا گیا ہے۔ وہاں مشل فوکو، دریدا اور نوم چومسکی جیسے بڑے فلاسفر موجود تھے، اور ان کے نظریات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ معاشرتی حقیقت کو کنٹرول کرنے والے یہ نادیدے ڈھانچے دراصل کام کیسے کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، فوکو کا نام سن کر ہی نا ذہن میں بڑی بھاری قسم کی فلسفیانہ اصطلاحات آنے لگتی ہیں۔ اس کا ایک نظریہ ہیٹروٹوپیا بیان کیا گیا ہے۔ اگر میں اسے تھوڑا آسان کروں تو کیا اس کا تعلق بے وقت دو مختلف طبعی جگہوں پر موجود ہونے سے ہے؟ یہ صرف طبعی موجودگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ مختلف حالات کے ایک ہی وقت میں متحرک ہونے کا نام ہے، جسے سائملٹینیٹی بھی کہتے ہیں۔ فوکو نے اسے سمجھانے کے لیے قبرستان کی ایک بڑی گہری مثال استعمال کی ہے۔ اچھا، اب بنیادی طور پر دیکھا جائے تو قبرستان کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ یہ ان کی پلیس ہے، لیکن ہم جو زندہ ہیں، ہم اس جگہ سے ایک انتہائی فعال اور زندہ طریقے سے جڑتے ہیں۔ بالکل، ہم وہاں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اور دفن ہونے والوں سے ایسے کلام کرتے ہیں جیسے وہ وہیں موجود ہوں اور سن رہے ہوں۔ تو یہ ایک ایسا تیسرا علاقہ بن جاتا ہے جہاں زندگی اور موت کے بظاہر متضاد تصورات ایک ہی وقت میں آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات آج کے جدید ٹیکنالوجی پر کتنی حیرت انگیز حد تک لاگو ہوتی ہے۔ مطلب اسمارٹ فون کی مثال لے لیں۔ صحیح۔ جب کوئی شخص اپنا فون استعمال کر رہا ہوتا ہے نا، وہ پوری دنیا سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ بین الاقوامی خبریں پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک میں بیٹھے شخص سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ عالمی سطح پر موجود ہے۔ بالکل، گلوبل لیول پر۔ لیکن جیسے ہی وہ فون کی اسکرین سے نظر ہٹا کر اپنے ساتھ بیٹھے کسی شخص سے مخاطب ہوتا ہے، وہ فوراً مقامی ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف جگہوں پر یا دو مختلف حالتوں میں سانس لے رہا ہے۔ یہ ایک بہت عمدہ تشبیہ دی ہے آپ نے۔ آج کے اس گلوبل دور میں ہماری پوزیشن بالکل ایسی ہی ہے، لیکن یہاں دریدا کا نظریہ اس پوری صورتحال کو تھوڑا مزید سیاسی بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دریدا نے محض زبان اور ڈسکورس، جسے ہم بیانیہ کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کے فرق کو بڑی واضحیت سے بے نقاب کیا۔ زبان اور بیانیہ کا فرق؟ چلیں اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نوٹس کے مطابق تو زبان ایک بہت ہی عام سی روزمرہ کی چیز ہے، جیسے لفظ کرسی۔ اگر میں صرف کرسی کہوں تو ذہن میں لکڑی یا پلاسٹک کی ایک 4 ٹانگوں والی چیز کا تصور آتا ہے۔ یہ محض زبان کا استعمال ہے۔ لیکن جب اس لفظ کے ساتھ کوئی طاقت جڑ جائے، جیسے کوئی کہے کہ صدارت کی کرسی سنبھالنا یا کسی اجلاس کو چیئر کرنا، ایگزیکٹلی، تو پھر یہ محض زبان نہیں رہتی نا، یہ ڈسکورس بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس لفظ کے اندر مفادات اور ایک باقاعدہ سماجی درجہ بندی شامل ہو چکی ہے۔ اب یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں بلکہ اختیار کی علامت ہے۔ بالکل، اور دریدا کے نزدیک سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہر اس سماجی ڈھانچے کا، ہر ڈسکورس کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور یہ مرکز ہمیشہ جان بوجھ کر غیر مری یا پوشیدہ رکھا جاتا ہے، تاکہ کوئی اس پر سوال نہ اٹھا سکے۔ بالکل، تاکہ وہ اپنی طاقت کو بغیر کسی چیلنج کے برقرار رکھ سکے۔ انسان فطری طور پر اس چیز سے تو لڑ ہی نہیں سکتا جو اسے نظر ہی نہ آئے۔ یہ تو بالکل کسی کٹ پتلی کے تماشے کی طرح ہو گیا۔ مطلب دیکھنے والے کٹ پتلیوں کو سٹیج پر حرکت کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تاریں کون ہلا رہا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ صحیح بات ہے۔ سارا کھیل پس پردہ اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ اگر وہ مرکز نادیدہ ہے تو وہ ان تاروں کو ہلاتا کیسے ہے؟ وہ کون سا ہتھیار استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک اور فلسفر وٹکنسٹائن کے نظریات میں ملتا ہے۔ ان ذرائع میں اس کے بیان کردہ زبان کے کرتبوں کا یا لینگویج گیمکس کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اچھا، زبان کے کرتب؟ جی، وہ غیر مرئی مرکز دراصل ایسے نظریاتی کھیل کھیلتا ہے جس سے لفظ اور اس کے اصل معنی کے درمیان کا رشتہ الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں صرف انہی لوگوں کو تسلیم کیا جائے، صرف انہی کو سپیس دی جائے جو ان پوشیدہ کرتبوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کو اگر ہم ایک پریکٹیکل مثال سے سمجھیں تو امبرٹو ایکو کا ناول دی نیم آف دی روز ذہن میں آتا ہے۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے۔
یہ ناول 14ویں صدی کی ایک خانقاہ کے نقشے کا احاطہ کرتا ہے، لیکن جب ہم اسے گہرائی سے پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خانقاہ کوئی محض عمارت نہیں تھی۔ اس نقشے کے ذریعے یہ دکھایا گیا کہ کیسے مذہبی ڈھانچے اور فرقہ وارانہ کھیل ایک مخصوص مرکز سے جڑے ہوئے تھے۔ بالکل۔ زبان کی پیچیدہ اصطلاحات کو استعمال کر کے عام لوگوں کو علم اور اختیار سے دور رکھا جاتا تھا، اور یہ سب ایک نظر نہ آنے والے نظام کے تحت چل رہا تھا۔ یہ زبان کے کرتب کی ایک بہت بڑی تاریخی مثال ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ محض پرانی کتابوں یا 14ویں صدی تک محدود تو نہیں ہے نا۔ یہ بیانیاں آج کی حقیقی دنیا میں بھی بہت ٹھوس نتائج پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ جینڈر کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ کیسے آج کا مین سٹریم میڈیا ایک بہت ہی باریک کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ اسے جمالیات یا آرٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جسمانیات کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں بات ہو رہی ہے عورت کے جسم کی نمائش اور اس کے کمرشل استعمال کی۔ ٹی وی یا اشتہارات میں اسے فیشن یا کلچر کے پرکشش پردے میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ بظاہر یہ تفریح لگتی ہے، لیکن اصل میں وہ غیر مرئی مرکز اپنا مقصد حاصل کر رہا ہوتا ہے، جو عورت کی شناخت کو محض ایک شے بنا کر اسے ایک خاص خانے میں قید رکھنا چاہتا ہے۔ یہ عورت کی نظریاتی سپیس کو محدود کرنے کا ایک انتہائی طاقتور طریقہ ہے، اور اس نقشہ سازی کے اثرات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر ہم ہجرت جیسی بڑی معاشرتی تبدیلیوں کو دیکھیں، 1947 کی تقسیم کے دوران کیا ہوا تھا؟ ہاں، ان دستاویزات میں سیالکوٹ منتقل ہونے والے کشمیری مہاجرین کی ایک بڑی واضح اور غیر جانبدارانہ مثال دی گئی ہے۔ یہ پڑھنا واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا۔ بالکل، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کیسے لیبلز کام کرتے ہیں۔ ان کشمیری مہاجرین کو ہجرت کے بعد ایک طبعی جگہ، ایک پلیس تو مل گئی نا، یعنی وہ سیالکوٹ میں آباد ہو گئے، مکان مل گئے، کاروبار مل گئے، لیکن مقیم معاشرے نے ان پر ایک لیبل لگا دیا، ریاستی کا لیبل۔ اب ذرا غور کریں تو وہ لفظ ریاستی ایک مکمل ذہنی دیوار بن گیا۔ یہ بھی تو زبان کا ایک کرتب تھا نا، بالکل، جس نے انہیں دہائیوں تک اس شہر میں مکمل اپنائیت یا نظریاتی سپیس حاصل کرنے سے روکے رکھا۔ وہ لوگ طبعی طور پر تو وہیں تھے، ان کے پاس جائیداد تھی، لیکن نظریاتی طور پر انہیں حاشیے پر رکھا گیا۔ ان کی پوری شناخت اس ایک لفظ میں محدود کر دی گئی، اور ان کے اور مقامی لوگوں کے درمیان ایک نظر نہ آنے والی خلیج پیدا کر دی گئی۔ تو اس ساری بحث کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا ہم اپنے لاؤنجز میں بیٹھ کر اسکرین پر جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ محض کہانیاں نہیں ہیں؟ ان نوٹس میں کراچی کے بعض ڈراموں کا بڑا دلچسپ اور فکر انگیز تجزیہ کیا گیا ہے۔ جی، وہ ڈرامے جو مشترکہ خاندانی نظام کے خلاف ایک ڈسکورس تیار کرتے ہیں۔ بالکل، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی آئیڈیولوجیکل میپنگ کی ایک بڑی واضح مثال ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کہانیوں میں اکثر ساس کے کردار کو بغیر کسی خاص وجہ کے ویلن دکھایا جاتا ہے، اور شوہر کو ایک تنہا اور مظلوم مسیحا کے روپ میں۔ ہاں، جو اپنی بیوی کو اس بظاہر ظالم خاندانی نظام سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عام ناظرین کے لیے تو یہ ایک بڑی مسالے دار کہانی ہے جو ٹی وی کی ریٹنگز بڑھاتی ہے، لیکن سماجی سطح پر سوچیں اس کا نقصان کتنا ہے۔ اس کہانی کو بار بار دکھانے سے نوجوان نسل کے ذہنوں میں ایک نیا نظریاتی نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ڈسکورس بنا رہا ہے جو مشترکہ خاندانی نظام کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ناظرین کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ خاندانی نظام دراصل ایک قید خانہ ہے، اور وہاں سے تنہا نکلنا ہی آزادی اور اصل سپیس کا حصول ہے۔ یعنی وہ تفریح کے نام پر ہمارے دماغوں میں لکیریں اور سرحدیں کھینچ رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ روزانہ ان نقشوں کو ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر الیکٹرانک میڈیا یہ کام آج کر رہا ہے تو قدرتی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ لکھاری اور مصنفین تو یہ کام صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔ ہم تو کسی بھی ادیب کو بڑا معصوم اور سچا ترجمان سمجھتے ہیں نا؟ یہ ایک بہت عام لیکن میں کہوں گا گمراہ کن تصور ہے۔ ان دستاویزات میں واضح لکھا ہے کہ کوئی بھی تخلیقی لکھاری کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ کبھی معصوم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ بھی نقشہ ساز ہوتے ہیں؟ جی، وہ سماجی حقائق کو تقسیم کرنے اور تفریق پیدا کرنے کی ایک پیچیدہ ریاضی استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے الفاظ سے لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ہم نے کانریڈ کی بات کی، لیکن کچھ نے مثبت کام بھی کیا۔
ہاں، ایسا نہیں ہے کہ سب نے صرف معاشرے کو تقسیم ہی کیا ہو. کچھ مصنفین نے پرانے نقشوں کو توڑا بھی ہے، جیسے ٹونی موریسن کا ناول جیز. بہت شاندار مثال ہے۔ ہارلم رینیسانس کو اکثر محض امریکی تاریخ کا ایک واقعہ سمجھا جاتا ہے جب سیاہ فام لوگ نیو یارک گئے، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ سماج کے حاشیے پر کھڑے سیاہ فام افراد کے لیے سانس لینے اور ایک نئی نظریاتی اسپیس تخلیق کرنے کا عمل تھا۔ جیز کی موسیقی ان کے لیے ایک محفوظ اسپیس بن گئی تھی۔ بالکل، اور اسی طرح جیمز جوائس کا ناول اے پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ ایز اے ینگ مین، اس ناول نے توبہ، گناہ اور مذہب کے ان سخت بیانوں کو توڑا جو مصنف کے معاشرے پر حاوی تھے۔ اس نے مروجہ لکیروں کو مٹایا۔ جی، اور ایک ایسی نئی دنیا کی تلاش کی جہاں پرانی روایات کی گھٹن نہ ہو۔ اس نے اپنا نیا نظریاتی نقشہ خود ترتیب دیا۔ یعنی اس تفصیلی جائزے کے بعد سننے والے جب بھی کوئی کتاب پڑھیں گے یا کوئی ڈرامہ دیکھیں گے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں۔ بالکل۔ ہر کہانی دراصل دنیا کی نظریاتی نقشہ سازی ہے۔ مصنف ہمیں ایک نیا چشمہ پہنا رہا ہوتا ہے۔ اور اس پوری گفتگو کا حتمی نچوڑ بھی یہی ہے۔ آج کے اس گلوبل دور میں ہماری جو پوزیشن ہے وہی ہماری تقدیر ہے۔ انسان کی اصل سپیس کا تعین اس سے نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا اختیار ہے اور وہ معاشرے میں اپنی بات کہنے کی کتنی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں بننے والے نقشے طبعی دیواروں سے بہت پہلے وجود میں آ جاتے ہیں۔ جب تک انسان کا تخیل لوگوں کو تقسیم کرتا رہے گا، دنیا میں ٹکراؤ ختم نہیں ہو سکتا۔ شعور کی بیداری ہی ان غیر مرئی دیواروں کو گرا سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والے اگر تھوڑا سا غور کریں تو ایک سوال ایسا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور مضبوط سرحد دراصل کون سی ہے؟ کیا وہ کوئی ملک کی سرحد ہے جس کے پار جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یا پھر وہ کوئی ایسی نادیدہ دیوار ہے جو کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتوں میں یا خود اپنے ذہن کے اندر ان عام سے الفاظ سے کھڑی کر رکھی ہے جو وہ روزمرہ استعمال کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔